بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیٹ فیونرل جس کی ہم آپ کو کمپلیٹ کوریج دیں گے آج، جو کہ شروعات ہے. کل جو ہے وہ 4 جولائی اور 4 جولائی سے 9 تک جو ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم ہر طرح سے آپ کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں. موسٹ امپورٹنٹ فیکٹس کون آ رہا ہے، کس طرح سے، یہ ساری چیزیں آپ جاننے کے لیے ہمارے سارے چینلز کو فالو کر سکتے ہیں. السلام علیکم دوستان عزیز، مولا آپ سب کو سلامت رکھے. میں ہوں علی طاہر. بالآخر وہ لمحہ آ گیا کہ جب اسٹیٹ فیونرل آغا خامنہئی کا آج چوتھا 5واں مہینہ ہے کہ جنگ ختم ہو چکی. اس کے بعد ساری چیزیں پریپریشن، مہینوں کی پریپریشن، دنوں کی پریپریشن ختم ہوئی ہے، اور بالآخر وہ لمحہ آ گیا ہے کہ آج رات بروز 3 جولائی ان کی جو باڈی ہے شہید کی وہ تہران میں آ گئی ہے. تہران میں لاسٹ نائٹ یعنی 2 جولائی کی رات سے چیزیں شروع ہو گئی تھیں، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی انہوں نے پہلے فیملی کو رکھا، اس کے بعد اسٹیٹ فیونرل جس میں سارے ڈیلیگیشنز بڑے ان کو، اور پھر تمام عوام کو. تو اس کی 3 بڑی سٹیجز ہیں جس پہ ہم آج بات بھی کریں گے اور کچھ چیزیں آپ کو دکھائیں گے بھی. سب سے پہلے آقا کا جو شہید کا جنازہ ہے، وہ جنازہ لاسٹ نائٹ بہت سارے لوگوں نے دیکھا. وہ کہاں آیا؟ جنازہ جو ہے گراؤنڈ زیرو جہاں پہ وہ شہید ہوئے تھے وہاں پر جنازہ آیا. وہاں پر ان کا اور جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے فیملی ممبرز تھے، وہ سب وہاں پر شروع ہوا اور وہاں پہ آیا، اور وہاں پہ ان کے شہداء کے فیملی ممبرز کو الاؤ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ الاؤ کیے گئے. اتنا میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ون آف دا بگیسٹ کوریج یہ آپ کو دی جا رہی ہے پوری دنیا سے. جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ تقریباً 14,000 یہ آڈینس نہیں ہے. 14,000 سے کم تو اسٹیڈیم ہوتے ہیں جس میں لوگ بیٹھتے ہیں. 14,000 پاسز ایشو ہوئے ہیں. آپ سوچئے 14,000 پاسز اس وقت پریس کے ایشو ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو لوگ ہیں، ان کی جو ٹیمز ہیں وہ الگ ہیں. 14,000 میں گروپس کی بات کر رہا ہوں، تو 14,000 گروپس اگر 2 سے بھی ملٹیپلائی کر دیں تو 28,000 ہو جاتے ہیں. تو یہ خبر آئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد جو میں کل رات کی بات کر رہا ہوں، جب جنازہ وہاں پہ آیا، جو کہ امام حسینیہ امام خمینی جس کو کہتے ہیں، وہ اسی کے قریب ہے. اس کے بعد آج پورا دن جو ہے وہ اسٹیٹ کے جتنی دنیا کے سارے ڈیلیگیشنز تھے وہ آئے، جنہوں نے جو اس وقت بھی چل رہی ہے تقریباً 100 سے زیادہ ہیں. میں بھی اس کو مزید ایمفسائز کرتا ہوں، مگر اتنا بتا دوں کہ یہ جو ہے تقریباً آج کا پورا دن اس میں لگے گا. کل عام عوام یعنی 4 جولائی تمام عوام کے لیے مصلی پر اور حرم امام خمینی کے بھی آس پاس کہیں پہ بتایا گیا ہے. ابھی ہم آپ کو بتائیں گے آگے جا کر کہ وہاں پر پھر جو ہے وہ باڈی لے جائی جائے گی، جسد خاکی ان کا لے جایا جائے گا، اور تمام عوام اس کو جو ہے وہ تعزیت کا نذرانہ پیش کریں گی. سب سے جو سیڈ ہے وہ 14 ماہ کی بچی جو کہ گرینڈ ڈاٹر آغا خامنہئی کی، اس کا سب سے بھاری جنازہ جو اٹھا، جس میں سب سے زیادہ درد محسوس ہوا. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اب تک اس پریس ٹائم کے وقت 100 سے زیادہ ممالک کے جو ڈیلیگیشنز ہیں، نمائندے ہیں، وہ تہران پہنچ چکے ہیں. اور سب سے پہلے پاکستان کا سب سے بڑا پاکستان کا ڈیلیگیشن ہے، جس میں جناب انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب کے علاوہ پاکستان سے بہت سارے لوگ، جس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اور خود بلاول بھٹو جن کی نانی خود ایرانی ہیں، جناب لیٹ نصرت بھٹو، اور اس کے ساتھ فیصل کریم، اور بہت ساری شخصیات نے پاکستان کے وفد میں شرکت کی، جو تہران ابھی حال میں ہی پہنچے ہیں. اور یہ کسی بھی ملک کا اب تک سب سے بڑا وفد ہے. پاکستان نے اپنی وفاداری اینڈ تک نبھائی ہے ایران کے ساتھ، اور نبھا رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا وفد آیا ہے اب تک کا، اور اس میں ابھی مزید لوگ آ رہے ہیں. بہت ساری پریس ممبرز آئے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دعوت دی ہے تمام خانہ فرہنگ سے، جس میں آغا جواد نقوی صاحب بھی ہیں، ناصر عباس صاحب بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ساجد نقوی صاحب بھی ہیں. تو اس کے علاوہ بہت سارے ملکوں میں، جن میں عمان، ایجپٹ، عراق، سری لنکا، بنگلہ دیش، قطر، ترکمانستان، افغانستان، انڈیا، ارمینیا کے پرائم منسٹر آئے ہیں،
ترکی سے وائس پریزیڈنٹ آئے ہیں اور جارجیا سے وفد آیا ہے، آذربائیجان کے اسپیکر آئے ہیں اسمبلی کے، فارن منسٹر جو ہیں وہ قزاقستان کے وہ آئے ہیں، اور نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا سے بھی لوگ آئے ہیں، اور یہ ساری ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ سارا انٹرنیشنلی بتایا گیا ہے فائنینشیل ٹائم اور دوسری رپورٹس کے مطابق۔ اور اب تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ جنازہ آج کل پرسوں تک تہران میں ہوگا، اس کے بعد یہ جائے گا قم کے بعد پھر یہ جائے گا عراق میں کربلا، نجف اور بغداد سے پھر جائے گا مشہد، جہاں پہ تدفین ہوگی۔ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں تدفین جو ہوگی۔ ہم جتنے بھی زائر جاتے ہیں مشہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم شیخ وہائی کی قبر پہ جاتے ہیں، ایک بہت بڑی قبر ہے اور وہ ایک ہال کے اندر ہے، اس کے برابر والا ہال اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، بڑی قندیلیں لگی ہیں، بہت خوبصورت کمرہ ہے، خالی ہے، وہاں پر ان کی قبر جو ہے وہ وہاں پہ ان کی تدفین ہوگی، اور اس کے ساتھ پھر ان کو 9 تاریخ کو امام زین العابدین کی شہادت کے وقت ان کو وداع کیا جائے گا، اور ایگزیکٹلی یہی جگہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں پہ ان کی تدفین ہوگی، اور اس طرح سے یہ بہت بڑی تقریب ہوگی۔ کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ ہسٹری کی ون آف دا لارجسٹ فیونرل، اور رپورٹڈ ہے کہ 20 سے 25 ملین اس کے جو ہیں وہ ٹوٹل اٹینڈنس ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، آپ سارے شہروں کو کاؤنٹ کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا امن کا میسج ہے جو کہ دیا جا رہا ہے۔ اور ٹی وی والوں میں وہی حال لگ رہا ہے مجھے کہ اگر اکثر میرا دل نہیں چاہ رہا اس وقت ویسے تو مذاق کرنے کا، مگر یہ بنتا ہے کہ اکثر جب پاکستان انڈیا کے میچ میں جو ہارتا ہے تو آپ لوگ ٹی وی اٹھا کے توڑ دیتے ہیں غصے میں، تو جو آپ سمجھ رہے ہیں میں جن کی بات کر رہا ہوں تو وہ ان لوگوں کا یہی حال ہوگا کہ جب وہ یہ چیز ٹی وی پہ دیکھیں گے، کیونکہ 14,000 میڈیا آؤٹلیٹس آئے ہیں، 14,000، تو جب وہ یہ دیکھیں گے تو ان کا بھی شاید دل چاہے گا کہ وہ اپنے ٹی وی توڑ دیں، اور اس کے ساتھ جو ہے مطلب یہ ایک ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے، دنیا کے سارے جمع کر لیں اس سے زیادہ ان کے لیے یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا دیکھنا۔ تو مطلب آپ سوچیں کہ کسی کو 25 ملین یعنی 2.5 کروڑ لعنتیں ایک ہی وقت میں، وہ بھی 4 جولائی کو ملیں گی، تو آپ سوچیں کہ اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ میسج دنیا کو دیا ہے کہ اس طرح سے یہ ہوتا ہے، تو یہ کل پرسوں ترسوں اس کے بعد جتنا ہو سکے گا ہم آپ کو کوریج دیں گے اور دکھائیں گے کیا کیا ہو رہا ہے کیسے، اور ساتھ ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کوریج دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب ساجد نقوی، جواد نقوی صاحب، علامہ ناصر عباس صاحب، یہ سارے پاکستان سے جو وفد آیا ہے وہ دیکھیں کس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ یہ کس طرح سے انہوں نے نذرانہ عقیدت اور تعزیت پیش کی، یہ دیکھیں آپ اسکرین پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتانا مناسب سمجھیں، اور مزید آپ لوگوں کو کوریج دیتے رہیں گے۔ ہمارے چینل سارے چینل ضرور فالو کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو
جو ہے وہ منٹ با منٹ آور بائی آور یہ ساری اپڈیٹس ملے. واٹس ایپ کا چینل ضرور فالو کریں, اس میں ہم بہت ساری اپڈیٹس لمحہ آپ کو دے رہے ہیں, اور کوشش کی جائے گی کہ جتنی دے سکیں جتنی پاسبل ہے, تاکہ آپ تمام لوگ مطلب ان پرسن پریزنس اتنی زیادہ ہے تو میرے خیال سے براڈ کاسٹنگ پریزنس تو بہت زیادہ ہوگی, اور کوشش کریں گے کل ہم آپ سے بہت سارے لوگوں سے انٹرویو بھی کروائیں تو وہ اپنا حال احوال وہاں کا سارا فضا اور ماحول آپ لوگوں کو بتائیں. اور بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا, جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں گے. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.